بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زندگی میں ہر لمحہ آسانیاں فرمائے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ میرے عزیز طلباء، آج پاکستان اسٹڈیز 9th کلاس چیپٹر نمبر 4 میں ہم پڑھیں گے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، یعنی وومن رولز ان پاکستان موومنٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، قیام پاکستان اس طویل جدوجہد کا ثمر ہے جو بر صغیر نے اپنے تمام علیحدہ قومی تشخص کی حفاظت کے لیے شروع کی۔ قیام پاکستان کی جدوجہد آسان نہ تھی۔ اس عظیم جدوجہد میں بر صغیر مسلم خواتین نے بھی لازوال کردار ادا کیا، جو اپنی مثال آپ ہے۔ ان خواتین میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، بیگم محمد علی جوہر، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم رالا لیاقت علی خان، بیگم جی اے خان، بیگم پروفیسر سردار حیدر جعفری، بیگم گیتی آرا، بیگم ہمدم کمال، بیگم فرح حسین اور ظریف اور بیگم شائستہ اکرام اللہ شامل ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے آگے دیکھیے کہ بیگم فاطمہ، بیگم وقار النساء اور لیڈی نصرت ہارون سمیت دیگر خواتین جنہوں نے بر صغیر کی مسلم خواتین کی آزادی کے حصول کے لیے ایسا شعور بیدار ادا کیا کہ خواتین ہمیشہ کے لیے ایک تاریخ کے سنہری باب کا حصہ بن گئیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے 20ویں صدی میں عملی، معاشرتی، تعلیمی، سیاسی میدان کی جانباز، سرگرم اور نڈر کارکن ہیں۔ انہوں نے صرف عام گھریلو عورت میں سیاسی شعور بیدار کیا بلکہ ملی تشخص کی تحریک کا جذبہ بھی اجاگر کیا۔ ان چند خواتین میں تحریک پاکستان کا کردار درج ذیل ہے، جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح پاکستان کی تحریک کی جدوجہد میں قائد اعظم کے قدم بقدم ساتھ رہیں اور مسلم خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا، اور آل انڈیا مسلم لیگ کی وہ متحرک ممبر تھیں۔ بیگم سلمہ تصدق حسین نے مسلم لیگ کے شعبہ خواتین کے قیام کے بعد مسلم خواتین کو مسلم لیگ کی رکن بنانے کی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ 1940 میں لاہور میں منعقدہ مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کر کے آنے والے سیاسی رہنماؤں کی بیگمات اور خواتین وفود کی میزبانی کا فریضہ بھی سر انجام دیا، اور پنجاب خواتین مسلم لیگ کی جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئیں۔ سول سیکریٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی فاطمہ صغریٰ تحریک پاکستان کی فعال رکن تھی، اور ان کی عمر فقط اس وقت 14 برس تھی، اور آج اب 14 برس کی ایک خاتون کو لگا لیجئے تو وہ محض 8 یا 9 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ انہیں حراست میں لیا گیا، مگر اس باہمت لڑکی نے ہمت نہ ہاری اور مسلح خواتین کو متحرک کرتی رہی۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ مسلم گرلز فیڈریشن کی تنظیم کی روح رواں تھی۔ اس زمانے میں نوجوان لڑکیوں کو منظم کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب خواتین کو زیادہ باہر نکلنے پر پابندی تھی، مگر اس دشوار مرحلے پر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور ہندوستان بھر کی طالبات کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان پاکستان کی پہلی خاتون اول، یعنی وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے اور وہ ان کی بیگم تھیں، اور انہیں خاتون اول کہا گیا۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی بحالی کے لیے خدمات انجام دی۔ وہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر بھی تھیں۔ پاکستان بننے سے قبل آپ نے عورتوں کی تنظیم میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز علامہ اقبال کے گہرے دوست بیرسٹر شاہ نواز کی اہلیہ تھی۔ 1930 میں گولڈ میز کانفرنس کے لیے شرکت کے لیے لندن گئی، پھر دوسری اور تیسری گولڈ میز کانفرنس کی بھی خواتین میں بھی نمائندگی انہوں نے کی۔ وہ مسلم خواتین میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کمیٹی کی رکن بنی۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں بھی شریک ہوئیں۔ لیڈی نصرت ہارون نے بھی تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ 1925 میں انہوں نے کراچی میں اصلاح الخواتین یعنی خواتین کی بہبود کے لیے کام کیا، ایک انجمن قائم کی جسے کراچی میں مسلم خواتین کی پہلی انجمن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مختصراً ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کہ تحریک پاکستان میں خواتین نے کئی رکاوٹوں کے باوجود اہم کردار ادا کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ باہمت اور نڈر خواتین تھیں جنہوں نے معاشرتی پابندیوں اور دیگر امور کی پرواہ کیے بغیر قیام پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور خواتین کو فعال کیا، اور ان خواتین کو سیاسی شعور دیا جنہیں یہ شعور بالکل بھی نہیں تھا۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔